بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیا چاند دیکھنا کیسا ہے اور نئے چاند کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پورے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر انگریزی حساب سے دیکھیں یا اسلامی حساب سے دیکھیں تو ہر مہینے میں ایک نیا چاند آتا ہے اور ہر مہینے کا ایک نام دیا گیا ہے۔ تو اسلامی جو 12 مہینے ہیں وہ چاند سے چلتے ہیں۔ جس طرح نیا چاند آتا ہے تو نیا مہینہ لگتا ہے، تو ان چاند کو دیکھ کر ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا پورا مہینہ خوشی اور مسرت میں گزرے، رزق کی فراوانی ہو اور تمام کام جو ہیں وہ ہمارے سیدھے ہوں۔ تو یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ہمیں نیا چاند دیکھ کر کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق مہینہ ہے وہ ہے محرم کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ پہلا مہینہ ہے جی محرم کا۔ جب بھی چاند لگے اور آپ چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر سبزہ یا فیروزہ یا کوئی خوبصورت آدمی دیکھے اور اس چاند کو دیکھ کر سورہ رحمان یا سورہ کہف یا الحمد شریف پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ جو محرم کا مہینہ ہوگا وہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک گزرے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا مہینہ ہے سفر کا۔ جب بھی چاند دیکھے تو سبزہ دیکھے، گرینری جسے کہتے ہیں، سبزہ دیکھے، آب رواں دیکھے، آئینہ دیکھے، یا اگر اپنے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھے اور سورہ یاسین پڑھے۔ اور سفر کے مہینے میں کوشش کرے کہ مال بیچے نہیں، مال بلکہ خریدے، پیسے کو اڑائے نہیں بلکہ پیسہ جمع کرے، اچھے کام کرے، عبادات کرے۔ اور جو تیسرا مہینہ ہے وہ ہے اسلامی لحاظ سے ربیع الاول کا۔ جب بھی چاند دیکھے تو کوئی عالم، فاضل اور عبادت گزار آدمی کو دیکھے، سبزہ دیکھے یا آب رواں دیکھے، یا پھر ہاتھ کی اپنی ہتھیلی کو دیکھے اور اس چاند کو دیکھ کر سورہ کوثر پڑھے، تو انشاءاللہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ آپ کے لیے انتہائی مبارک اور خوشی اور مسرت اور رزق کی فراوانی کے ساتھ گزرے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی کا چوتھا مہینہ ہے۔ اور جب بھی ربیع الثانی کا چاند دیکھے تو جواہرات دیکھے، یا جانور ہے اگر گھر میں تو اسے دیکھے، بکری ہو، بھینس ہو، جو حلال جانور ہیں ان کو دیکھے، یا گھوڑا دیکھے، یا سواری دیکھے، یا آب رواں دیکھے۔ آب رواں سے مراد ہے کہ دریا ہو، نہر ہو، سمندر ہو، اس کو دیکھے، جو بہہ رہا ہو، پانی بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں آب رواں۔ اور یا اگر کوئی بزرگ ہو گھر میں تو اسے دیکھے، اور سورہ ملک کا پڑھنا انتہائی جو ہے مبارک ثابت ہوتا ہے۔ پانچواں مہینہ جو ہے اسلامی لحاظ سے وہ ہے جمادی الاول کا۔ جمادی الاول کا جب بھی چاند دیکھے تو کسی خوبصورت درخت کو دیکھے جو سرسبز و شاداب ہو، خوبصورت ہو، یا جس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں، ایسے درخت کو دیکھے، یا قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھے، کھول کر دیکھے اسے۔ اس چاند کو دیکھ کر سورہ مزمل پڑھنا انتہائی مبارک ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا مہینہ ہمارا اسلامی لحاظ سے جمادی الثانی کا ہے۔
جمادی الثانی کا اسلامی لحاظ سے چھٹا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ چاند دیکھ کر قرآن مجید کو دیکھے یا اپنے فرزندان کو دیکھے، جو بیٹے ہوں ان کو دیکھے، یا پھر کسی سفید چیز کو دیکھے، سفید کپڑا ہو، دودھ ہو، اس قسم کی کوئی سفید چیز ہو، اس کو دیکھے، انتہائی مبارک ہے۔ اور جب بھی جمادی الثانی کا چاند دیکھے تو سورہ مدثر پڑھے یا سورہ اقرا پڑھے، انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرے گا۔ اس کے بعد جو 7واں مہینہ ہے وہ ہے رجب کا۔ رجب کا اسلامی لحاظ سے 7واں مہینہ ہوتا ہے، اور جب بھی رجب کا چاند دیکھے تو خوشبودار پھول دیکھے۔ جب بھی چاند آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ خوشبودار پھول دیکھیں، ان میں چنبیلی کا پھول ہو، گلاب کا پھول ہو، کوئی بھی پھول ہو جو خوشبودار ہو، بہتر ہے کہ گلاب کا پھول ہو، یا فیروزہ جو سٹون ہے اس کو دیکھے، یا اپنے گھر میں والدین ہیں یا کوئی بزرگ ہے تو اس کو دیکھے۔ انتہائی یہ مبارک ثابت ہوتے ہیں رجب کا چاند دیکھ کر، تو آپ کو پورا مہینہ بہت خوشی سے گزرے گا۔ اس کے بعد جو 8واں مہینہ ہے، 8واں مہینہ اسلامی لحاظ سے شعبان کا ہے۔ شعبان کا جب بھی چاند دیکھے تو چاند دیکھ کر قرآن مجید کو کھولے، قرآن مجید کو دیکھے، یا جواہرات ہوں گھر میں سونے کے یا ہیرے جواہرات چاندی کے، ان کو دیکھے، یا کسی عالم فاضل کو دیکھے، یا پھر گرینری دیکھے، سبزہ دیکھے، انتہائی مبارک ہے۔ اور جب بھی شعبان کا چاند دیکھے تو یا سورہ صاد یا سورہ القاریہ یا سورہ یاسین پڑھے، تو انتہائی آپ کا مبارک ثابت ہوگا یہ مہینہ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس مہینہ ہے وہ ہے 9واں مہینہ، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور انتہائی مبارک مہینہ ہے یہ۔ رمضان المبارک کا جب بھی چاند دیکھے تو کوئی بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا مشیر ہو یا کوئی بزرگ ہو جو بہت اللہ والا ہو، کوئی عالم فاضل ہو، کوئی عالم دین ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، عبادت گزار ہو، ایسے انسان کو دیکھے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تو انشاءاللہ آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ آپ کے لیے انتہائی خوشی، برکت اور رزق کی فراوانی کا ثابت ہوگا۔ اس کے بعد جو 10واں مہینہ ہے ہمارے پاس وہ ہے شوال کا۔ شوال کا اسلامی لحاظ سے 10واں مہینہ ہوتا ہے، تو شوال کا جب بھی چاند دیکھے تو چاند دیکھ کر سبزہ دیکھے یا فیروزہ دیکھے، یا اپنے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کو دیکھے اور سورہ فتح پڑھے، انشاءاللہ آپ کا جو شوال کا مہینہ ہے وہ انتہائی مبارک ثابت ہوگا۔ اب ہمارے پاس 11واں مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، 11واں مہینہ جو ہے ذی القعدہ کا ہوتا ہے۔ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے اس میں جب بھی آپ چاند دیکھیں، نیا چاند دیکھ کر آپ اپنی دختران کو دیکھیں، اپنی بیٹیاں ہوں بیٹیوں کو دیکھیں، بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں تو بہنوں کو دیکھیں، اور نیک نظر سے دیکھیں، خوشی مسرت کی نظر سے دیکھیں، یا سبزہ ہے، گرینری ہے، آس پاس باغات ہیں، وہاں آپ جا کر پہلے چاند دیکھیں اور پھر اس گرینری کو دیکھیں، یا جواہرات ہیں تو ان کو دیکھیں، آئینہ ہے تو آئینے کو دیکھیں، آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ اور ذی القعدہ کا جو چاند ہے اس کو دیکھ کر سورہ نون کی تلاوت کرنا انتہائی مبارک ثابت ہوتا ہے۔ اب 11واں مہینہ ہے، 12واں مہینہ جو آخری مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے وہ ہے ذی الحجہ کا۔ ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، اور جب بھی اس کا چاند دیکھے تو گھر میں
جو بھی بزرگ ہو، ماں ہو، والد ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بزرگ ہو آپ کے گھر میں، ساس ہو، سسر ہو، تو آپ اس کو دیکھیں۔ ذی الحجہ کا جب بھی چاند دیکھیں تو اپنے بزرگان کو دیکھیں، یا آب رواں کو دیکھیں، یا اپنی دختران کو دیکھیں، یا چراغ کو دیکھیں، یا کوئی روشن چیز کو دیکھیں، جیسے بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، ایسی کسی روشن چیز کو دیکھیں، اور اس چاند کو دیکھ کر سورہ الفجر اور سورہ کافرون پڑھنی چاہیے، یہ انتہائی مبارک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی مہینے تھے، 12 مہینے ہیں ہمارے اسلامی، اور 12 چاند نظر آتے ہیں ہر سال۔ تو میں نے آپ کو یہ بہت ہی انوکھی انفارمیشن بتائی ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ اچھا گزرے گا، اور اگر پورا سال آپ اس پر عمل کریں گے تو پورا سال انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مبارک، خوشی مسرت بھرا گزرے گا، رزق کی فراوانی ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، رنج و غم آپ کے کم ہوں گے، اور ہر چاند، ہر روز، ہر دن، ہر گھڑی آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، خصوصی میرے لیے دعائیں کیجیے گا، اللہ آپ کے مال، جان، عزت، علم اور رزق میں اضافہ عطا کرے، برکت عطا کرے۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خود اجازت دیجیے، خدا حافظ۔